دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات سے کل عبادت کسے کہتے ہیں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور آج اسی عبادت کے ضمن میں عبادت کی قسمیں، عبادت کی اقسام کیا ہیں، کتنی ہیں، اور ان کو پورا کیسے کرنا ہے، اسی موضوع کے اوپر آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے جسمانی، جس کو آپ بدنی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری عبادت ہوتی ہے مالی، اور ایک عبادت ہوتی ہے جو ان دونوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اب جسمانی عبادت یا بدنی عبادت کسے کہتے ہیں؟ جسمانی عبادت کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر رہے ہیں اپنے جسم کے ذریعے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جسم کے ذریعے۔ نماز کے لیے ہم جو ہے نا محنت مشقت کرتے ہیں، روزے کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ محنت مشقت کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے جس کو ہم جسمانی عبادت کہتے ہیں، بدنی عبادت کہتے ہیں۔ ایک عبادت ہے جس کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، جیسے کہ صدقہ فطر ہے، جیسے کہ عشر ہے، کہ آپ نے اپنے مال کے اندر سے غریبوں کو جو ہے نا اپنا مال دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ یہ عبادت ہے جس کا تعلق جسم سے تو نہیں ہے، صرف مال سے ہے۔ پہلی عبادت تھی جسمانی، اس کا تعلق صرف جسم سے تھا۔ یہ عبادت تھی مالی، اس کا تعلق صرف مال کے ساتھ ہے۔ تیسری عبادت ہے جو جسمانی اور مالی ان دونوں کا مرکب ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ ہے حج، یا وہ ہے عمرہ۔ اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے، اس میں آپ کی جو ہے مشقت بھی لگتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے اندر آپ کا جسم بھی داخل ہوتا ہے اور مال بھی داخل ہوتا ہے۔ تو یہ تین عبادتیں ہیں، اور ہم انہی تین چیزوں کے ارد گرد جو ہے نا اگر ہم سوچیں یا دیکھیں تو ہم انہی تین چیزوں کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، کہ یا تو ہم جسمانی عبادت میں ہیں یا مالی عبادت میں ہیں، یا ان دونوں کے جو ہے نا جسمانی اور مالی کا مرکب جو ہے اس عبادت کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عبادت بھی ہے، اور وہ عبادت ہے قربانی، جو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے نا وہ گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال کی قربانی کرنا دیکھنا بھی نصیب کرے۔ ایک وہ عبادت ہے قربانی۔ اب قربانی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن کے لیے مختص کر دی ہے، کہ وہ آپ کے پاس جو ہے 3 دن کے لیے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، آپ کے پاس 3 دن ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کرنا ہے۔ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی لیے یہاں سے ایک مسئلہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایک آدمی اس کا 3 دن جانور کھڑا رہا اور اس سے جو ہے نا قربانی نہیں ہوئی، تو اب چوتھے دن اس کو جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کو جانور بیچ کے جو اس کا پیسہ آئے گا وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ اور اگر اس نے جانور ذبح کر دیا چوتھے دن، تو اس کا پورا گوشت وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اب یہاں پہ اس کو وہ گوشت خود رکھنے کا یا کھانے کا نہیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان منت مانگ لے کہ جی میرا یہ کام ہوگا تو میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک جو ہے نا گائے قربان کروں گا، بکرا یا دمبا جو بھی قربان کروں گا، اس پہ بھی یہی ہے، کیونکہ جانور کو قربان کرنا، وہ جانور کا کٹنا، یہ عبادت صرف 2 جگہ پہ ہی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ایک عید پہ اور ایک بچے کا عقیقہ کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ جانور کا کٹنا یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اس جانور کے اندر سے جو گوشت نکل رہا ہے وہ آپ لوگوں کو صدقہ کر رہے ہیں، اس سے جو لوگ کھائیں گے، اس سے جو توانائی مل رہی ہے، وہ عبادت ہے۔
جانور کا کاٹنا ان دو کے علاوہ عبادت نہیں۔ اسی طرح اسی مسئلے سے علماء اکرام جو ہیں، مفتیان اکرام، وہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے منت مانگی ہے تو اس منت کا گوشت کھانا جو ہے وہ اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے اگر وہ جانور کو کاٹا ہے کہ جی میں جو ہے نا میرا یہ کام ہو جائے، میں جانور کو ذبح کروں گا، تو جانور کو ذبح کرنے کے اوپر منت نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس جانور کا گوشت تقسیم کرنے کے اوپر منت ہوئی ہے۔ یہ 4-5 عبادات تھی۔ یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اس کے اندر جو ہے نا اگر ہم اس کو کھریتے رہیں تو اس میں پھر جو ہے نا صدقہ ہے، صدقے کے اندر کیا چیز دینی چاہیے، بکرا کس کلر کا دینا چاہیے، مرغی کس کلر کی دینی چاہیے، کیا کالی ہی دینی چاہیے، یہ ایک علیحدہ موضوع نکل جائے گا۔ آج جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ عبادت کی قسمیں۔ عبادت کی قسمیں ہیں، آپ عبادت مالی طریقے سے کر سکتے ہیں، جسمانی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور جسمانی عبادت تو وہ ہے کہ آپ نے ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ جو ہے نا بالغ ہو گئے ہیں اور آپ عقل مند ہیں، آپ جو ہے نا ہوش و حواس میں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، تو آپ نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ بیمار ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، جیسے بھی ہوں۔ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی چھوٹ دے دی کہ مسافر ہے یا اس طرح بیمار آدمی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے اندر بھی چھوٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو نماز ہے وہ ایک ایسی بات ہے، وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اور آخر میں یہی بات کروں گا کہ یہ عبادات اس وقت عبادت بنیں گی، اس وقت ان عبادت کا مزہ آئے گا جب آپ اپنی اس عبادت کے اندر جان ڈالیں گے۔ اور وہ جان کیا ہے؟ وہ جان ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اگر آپ جان نہیں ڈالیں گے تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جیسے جسم ہے، جسم میں جان نہیں ہے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے جو پڑا ہوا ہے، اس کو جلدی جلدی رشتہ دار جو ہے نا دفنا دیں گے۔ لیکن اگر جسم میں جان ہے تو جسم کی ایک ویلیو ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر اس کی جان یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، تو وہ عبادت بھی ایک ڈھانچہ ہی ہوگا جو کل قیامت والے دن جو ہے نا ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کے اندر دنیا کے لیے دکھلاوا نہیں ہے، صرف وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے نا ہمیں انشاءاللہ کل قیامت والے دن جہنم سے بچا کے جنت میں بھی لے کے جائے گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی عبادات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو عبادات ہیں وہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی رضا کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے جھکنے کی، اپنے آپ کو پکارنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے، اپنے علاوہ غیر اللہ کو کسی کو بھی پکارنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔